بنتا ہے فرمایا وہاں جا کر ان کے خلاف جہاد کرے. آج حکمرانوں کا حق بنتا ہے ان کے ساتھ اعلان جہاد کرے. اور اگر نہیں کر سکتے ہمیں لے کر وہاں چھوڑ دے, ہم ان کے ساتھ عزت کی موت کو مر جائیں گے. قیامت کے دن حضور کو چہرے کو دکھائیں گے یار بولا ہم کچھ نہیں کر سکے, ان کے ساتھ عزت کی موت کو مر گئے. میں نے کل بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا, آج آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں. سلطان فراز بن ایوبی کا گھوڑا بیمار ہوا. ان کا گھوڑا جب بیمار ہوا نا, ڈاکٹر آیا علاج کرنے کے لیے, علاج کرتا رہا, گھوڑا نکلا ہوا. پھر اس نے کیا کیا, غور کرنا جن کے کانوں سے سننا. آج ہم مردہ کیوں ہو چکے ہیں, ہمیں حق کیوں سنائی نہیں دیتا, حق کیوں دکھائی نہیں دیتا, حق کی آواز ہمارے کانوں سے تو ٹکراتی ہے دل تک نہیں جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سلطان فراز بن ایوبی کے گھوڑے کو جب ڈاکٹر نے دوائی دی نا, گھوڑا ٹھیک نہ ہوا. شراب کے دو قطرے شراب کے دوائی کے اندر ملا دیے, ملا کر فرمایا جب گھوڑے کو دوائی چڑھائی تو گھوڑا ٹھیک ہو گیا. سلطان فراز بن ایوبی گھوڑے پر سوار ہوا کہ میں جہاد کی طرف چلوں. یاد رکھنا فرمایا قرآن اور تلوار ساتھ تھی, نہ قرآن تلوار سے جڑا ہے نہ تلوار قرآن سے جڑا ہے. تلوار اس لیے ہے فرمایا کہ اپنا حق کسی پر نہ چلے, قرآن اس لیے ہے فرمایا حق کے علاوہ فیصلہ نہیں کرنا. ایک عورت اس نے تلوار اور قرآن اپنے ساتھ رکھا جاتا. کسی نے پوچھا یہ کیوں, تلوار کے بغل میں قرآن کے بغل میں, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمان سے عورت نے جواب دیا تلوار اس لیے اٹھائی ہے فرمان کوئی نہ حق غلط فیصلہ نہ کرے, جب غلط فیصلہ کرے گا یہ تلوار اس کی گردن اڑا دے گی. فرمان قرآن اس لیے ہے فرمان قرآن کہتا ہے تلوار کسی مظلوم پر نہ کرے, کسی بچے پر نہ کرے, کسی عورت پر نہ کرے, کسی مظلوم پر نہ کرے. فرمان اس لیے قرآن اور تلوار ساتھ تھا. فرمان اس پر جب خطبہ دیا جاتا یاد رکھنا تلوار اٹھا کر خطبہ دینا چاہیے. آج فرمایا ہمیں ہتھیار اٹھا کر خطبہ دینا چاہیے. کیوں؟ فرمایا اتنا ضروری ہو چکا ہے. نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ سے جہاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے جہاد کیوں نہیں کیا تھا؟ آقا کرام و کرام کے ایک صحابی رسول, ایک صحابی کے لیے حضور نکلے تھے. فرمایا ہم ایک صحابی کو بدلہ لیں گے. حضور نے جنگ کی, فرمایا ہم ایک صحابی کے لیے حضور نکلے. آج غور کرو, ایک موت ہوئے, ایک مسلم مرا ہے, فلسطین کا ایک بچہ مرا ہے. میں نے کہا ہم سے تو وہ کتا بھی اچھا جو فلسطین کے بچے کی جان بچا رہا ہے. اس نے یہاں سے پکڑا اور بچے کو اٹھا کر لے گیا. ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں, ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا, حضور پوچھیں گے آپ سے, انہیں جیسے نماز کے بارے میں سوال ہوگا ویسے جہاد کے بارے میں سوال ہوگا. پوچھا جائے گا تم نے جہاد کیوں نہیں کیا تھا. مدینے والے مصطفیٰ کا چمکتا ہوا فرمان ہے. یاد رکھنا حضور نے فرمایا جس بندے کے دل میں جہاد کی طرف پیدا نہیں ہوئی فرمایا وہ مومن ہو کر نہیں مرے گا, منافق ہو کر مرے گا. مومن ہو کر نہیں مر سکتا, جب بھی مرے گا منافق ہو کر مرے گا. یاد رکھنا ہم منافقت کی موت نہیں مرنا چاہتے, ہم عزت کی موت مرنا چاہتے ہیں. مرد تو وقت انسان ہے, موت تو آنی ہے, اسی سے پہلے اگر مرے تو حضور کے نام سے, حضور کی امت کے نام سے مرے, مرنے کو بھی مزہ آ جائے. جب گھوڑا بیمار ہوا فرمایا گھوڑا جہاد کی طرف نہیں جاتا. کیوں؟ فرمایا اس کے پیٹ میں 2 قطرے شراب آ گئی, وہ جہاد کی طرف نہیں جاتا. جس کے پیٹ میں ہو نہ رہا وہ جہاد کی طرف کیسے چلے گا؟ جہاد کی طرف وہ چلے گا جو نبی کا غلام ہوگا, جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا. ہر بندہ جہاد کی طرف نہیں چلے گا. آج ہم چیز کا کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری قلت میں کرتے ہیں, ہماری زبانی کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں عزت کی موت مر جائے, اس زندگی سے بہتر ہے ہمیں موت آ جائے. حضور کے سامنے یہ چہرہ کیسے لے کر جائیں گے؟ یہ نہیں دکھائیں گے حضور کو. یا اللہ کی امت کٹی گئی, ہم خاموش بیٹھے رہے. ہم سے جب پوچھا جائے گا کیا جواب دیں گے؟ یہ چیز حضور کے سامنے لے کر جائیں گے. یاد رکھنا یہ دنیا آج کی زندگی ہے, مرنے کے بعد جب سوال ہوگا پھر پتہ چلے گا. ارے گھوڑے کے اندر 2 دن شراب کری جائے وہ جہاد کی طرف نہیں جاتا,
جس بندے کے اندر پیٹ کے اندر شراب ہو، جو شراب پیتا ہو، وہ جہاد کی بات سننا دوبارہ نہیں کرے گا. وہ کہتے جہاد کی بات کیوں کرتے ہو؟ میرے قرآن پڑھا پڑا ہے، کتنی آیاتیں ہیں جہاد کے بارے میں، پڑھ کر دیکھو. حدیث گواہ ہے، قرآن گواہ ہے. تو میں جہاد تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے. 4 لونے کھڑے تھے، 4 لونے کھڑے ہوئے تھے. غور کرنا، اس نے کہا سب سے بڑا بغیرت کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا بغیرت کون ہوتا ہے؟ چاروں کھڑے تھے. ایک عورت کو دیکھا، بوڑھی عورت آ رہی تھی، لاٹھی کے سہارے چل کر آ رہی تھی. جب آئی ایک لوگ آگے بڑھا، اس نے اماں سے لاٹھی کھینچی، دھکا دیا، اماں گر گئی. اس نے کہا یہ بغیرت بڑوں پہ غیرت نہیں ہے. غور کرنا، دل کے کانوں سے سننا. اگر ہمارے زمین مر چکے ہیں، اس سے بہتر ہے ہمیں بھی مر جانا چاہیے. ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے جو زندگی مسلمانوں کے کام نہ آئے. ہماری ماں ہماری جانیں چیختی رہے اور بچوں کے کلیجے نکل گئے، خون کی ندیاں بہ گئے، ہوا میں لاشیں اڑ گئی ہیں اور ہم کے نام کچھ نہیں ہو سکتا. ہم کیسے باہر نکلیں گے؟ آپ دل کے ہاتھ رکھ کے بتائیں کون سی تاریخ نکلی ہے؟ کون سا بندہ نکلا ہے؟ کون جہاد کے لیے نکلا ہے جس نے اعلان کیا ہو یار ہم جہاد کے لیے نکلتے ہیں؟ جہاد نہیں کرتے سکتے، احتجاج تو کر سکتے ہیں، ہم یہ تو کر سکتے ہیں، وہاں نہیں جا سکتے، یہاں سے جا سکتے ہیں. یاد رکھنا میری بات نہیں، میری بات سارے کے نیچے رکھے پر نبی کے فرمان کو دل میں جگہ دے، رب کے قرآن کو دل میں جگہ دے. آپ کو مجھ سے پوچھا جائے گا 4 لوگ، ایک نے اماں کو دھکا دیا، اماں گر گئے نیچے، اماں کے آنکھوں میں آنسو. دوسرے نے کیا کیا؟ اس نے ڈنڈا اٹھایا، اماں کے اوپر مارنا شروع کر دیا، ڈنڈوں سے مار رہا تھا. اماں خاموش رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، پر اماں نے الفاظ نہیں نکالا. تیسرا کہا تھا، اس نے آ کر وہ لاٹھی بھی کھینچی اور